الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا اور ایمان لاؤ بما ساتھ اس کے جو انزل تو میں نے اتارا مصدقاً تصدیق کرنے والا لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے یعنی تورات کی ولا تکونوا اور مت ہو جاؤ اول کافر بہ پہلے انکار کرنے والے اس کے ساتھ ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ اولا پہلے کافرن انکار کرنے والے کفر کرنے والے بھی اس کے ساتھ ولا تشتروا اور نہ تم بیچو بآیاتی میری آیات یا تم نہ لو ولا تشتروا اور نہ تم لو بآیاتی میری آیات کے بدلے ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت وإیای فاتقون اور صرف مجھ ہی سے ڈرو ولا تلبسوا اور نہ خلط ملط کرو نہ مکس کرو الحق حق کو بالباطل باطل کے ساتھ وتکتموا الحق ادھر واو کے بعد لا محذوف ہے ولا تکتموا الحق تو اس لیے لا کا ترجمہ ہوگا یہاں پر وتکتموا الحق اور نہ حق کو چھپاؤ وانتم تعلمون اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو ایک مرتبہ پھر دیکھیں وآمنوا اور ایمان لاؤ بما انزلت اس کے ساتھ جو میں نے اتاری مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ اولا کافر بہ پہلے انکار کرنے والے اس کے ساتھ ولا تشتروا اور نہ تم لو بآیاتی میری آیات کے بدلے با کا ترجمہ یہاں پر بدلے کر رہے ہیں ولا تشتروا اور نہ تم لو بآیاتی میری آیات کے بدلے ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت وإیای فاتقون اور صرف مجھ ہی سے ڈرو ولا تلبسوا اور نہ خلط ملط کرو نہ مکس کرو الحق حق کو بالباطل باطل کے ساتھ وتکتموا الحق اور نہ چھپاؤ حق کو وانتم تعلمون اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو گزشتہ آیت میں ہم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم ان کے اندر پائی جانے والی جو کوتاہیاں تھیں کمزوریاں تھیں ان کے اندر جو گناہ تھے ان سے اجتناب کر سکیں بچ سکیں اور اس چیز کو بھی ہم اپنے مد نظر رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر نعمتیں کر دی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی تو یہاں پر جو آج آیت ہم نے پڑھی اس کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ وآمنوا اور ایمان لے کر آؤ تصدیق کرو اس چیز کی جو میں نے نازل کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین میں نے نازل کیا ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں اس کے اوپر تم ایمان لے کر آؤ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی یہاں پر ایک صفت بیان کی ہے اور یہ صفت قرآن کی بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہے یہ دونوں یہاں پر تفسیر درست ہیں یعنی نبی علیہ السلام بھی ہم مراد لے سکتے ہیں اور قرآن کریم بھی لے سکتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام بھی تصدیق کرنے والے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ اس کے اندر آیت کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ وہ مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا ہوگا لما بین یدی من التورات
جو مجھ سے پہلے تورات گزری ہے اس کی، ساتھ میں تمہیں بشارت بھی سنا رہا ہوں میں۔ تو یہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ صفت ہے، اور قرآن کریم کی بھی یہ صفت ہے کہ مصدق کا معنی تصدیق کرنے والا بھی ہے اور سچ بولنے والا بھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد لیں گے تو اس وقت سچ بولنے والا، اور اگر قرآن مجید مراد لیں گے تو تصدیق کرنے والا۔ تو ایمان لے کر آؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کیا، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو تورات ہے۔ یعنی تورات کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے متعلق وضاحت نقل کر دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی وضاحت نقل کر دی تھی، اور اس چیز کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر کیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، کیا کہ تم لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرو گے جو اس کتاب کے اندر موجود ہے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور تم نے اس کو چھپانا نہیں۔ اب اس کے اندر نبی علیہ السلام کی صفات بھی موجود ہیں، قرآن کی بھی اوصاف موجود ہیں، تو اس لیے وہ کیا ہے، قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، لما معکم، جو تمہارے پاس ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جملہ اس لیے کہا کیونکہ یہ ایک دلیل کا ایک انداز ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی کو اس کے گھر کی دلیل دے دیں، اس کے گھر کی دلیل دے دیں گھر میں سے، تو یہ دلیل سب سے مضبوط دلیل ہوتی ہے جس کا انکار انسان نہیں کر سکتا۔ اور اس کو دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ اصل فضیلت کس چیز کی ہے، جس کی گواہی دشمن دے۔ یعنی جو نبی علیہ السلام کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے، ان کی کتاب جب اس کی تصدیق کر رہی ہے تو اس سے بڑی دلیل اللہ کہتے ہیں اور کیا ہونی چاہیے تمہارے لیے؟ تمہارے پاس تمہاری کتاب ہے، چلو اس نبی کو تو چھوڑ دو، تم اس کے اوپر جو اترا اس کو بھی ایک دفعہ چھوڑ دو، جو تمہارے پاس ہے اس کے اندر اس کی صداقت موجود ہے، اس کے اوصاف موجود ہیں، کتاب کے اوصاف موجود ہیں، تو تم کیوں نہیں اس کو تسلیم کرتے، کیوں نہیں مانتے؟ تو اگر کوئی بندہ اس طرح کی بھی دلیل نہیں تسلیم کرتا تو کوئی بندہ بھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ وہ انصاف کرنے والا ہے، اس کو کہیں گے ظالم ہے۔ کیوں کہ وہ اپنی بات جو اپنی کتاب میں لکھی ہے اس کو بھی وہ تسلیم نہیں کر رہا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ یہاں پر ایک اعتراض آتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، یہ صورت کیا ہے؟ مدنی صورت ہے، مدینہ کے اندر بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں 13 سال رہے، کیا کفار مکہ نے سب نے آپ کی بات کی تصدیق کی؟ سب نے آپ کو نبی مانا؟ نہیں، تو انہوں نے بھی انکار کیا۔ تو یہاں پر مقصود کیا ہے کہ حالانکہ پہلے کافر وہ ہیں، کفر کرنے والے پہلے وہ ہیں، مدینہ میں آنے والے یہ لوگ بعد میں ہیں، آپ ان کے اندر بعد میں آئے، لیکن اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ تم پہلے کافر نہ بنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جان بوجھ کر، کیونکہ وہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا جو کفر تھا وہ جہالت کی وجہ سے تھا، وہ جانتے نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ جہالت ان کے ہاں عذر ہے، اس کی وجہ سے ہم ان کو پہلے کافر نہیں کہیں گے۔ یہ لوگ تو جانتے تھے آپ کو، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم پہلے کافر نہ بنو، تم اچھی طرح جانتے بوجھتے ہو، تم ایمان لے کر آ جاؤ۔ اور آگے تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے اندر، میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو۔ اس کا ایک ترجمہ، ایک مفہوم جو عام لوگ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا دوسرا مفہوم یہ بنا، مفہوم مخالف، کہ تھوڑی قیمت نہیں زیادہ قیمت لے لی جائے، تھوڑی قیمت نہیں زیادہ قیمت لے لیں، ٹھیک ہے۔ یہ معنی اس کا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ قل متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتے ہیں دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے وہ تھوڑا ہی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ نے اجر ثواب جو اس کے بدلے میں دینا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا میں جو کچھ بھی مل جائے انسان کو وہ انتہائی قلیل ہی کہلائے گا، وہ کثیر نہیں بن سکتا، کبھی بھی وہ کثیر نہیں بنے گا، چاہے آپ لاکھوں روپے دے دیں، کروڑوں پہ دے دیں، خربوں روپے بھی دے دیں ایک چیز کے اوپر، ایک مسئلے پر، تو آپ کہیں گے جی میں نے بڑی قیمت دے دی، نہیں، وہ قلیل ہی کہلائے گی، وہ تھوڑی ہی قیمت ہے۔
تو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اصل میں کیا تھا، یہودیوں کے اندر ایک چیز پائی جاتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے تھے اور اللہ کے حکموں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتے تھے، اس کے اندر وہ تحریف کرتے تھے، تبدیلی کر لیا کرتے تھے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کی جگہ سے اٹھا کر اس حکم کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ تو دو قسم کی تحریف ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لفظی، یعنی الفاظ آپ بدل دیں، الفاظ اگر آپ بدل دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں تحریف لفظی، اور اگر آپ اس کا معنی اور مفہوم جو اس کا اصل معنی ہے اس کو بدل کر دوسرا معنی اور مفہوم بتلا دیں گے اس کو کہتے ہیں تحریف معنوی۔ تو یہ دونوں تحریفات یہودیوں کے اندر موجود تھی، وہ لفظی تحریف بھی کرتے تھے، یعنی الفاظ کو بھی بدل دیا کرتے تھے، اور لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان کو مروڑ کے پڑھا کرتے تھے تاکہ کسی کو سمجھ بھی نہ آئے کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی ہے۔ اور معنوی تحریف بھی ان کے اندر موجود تھی کہ جب کوئی، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جو مالدار ہوتا، عزت دار ہوتا، چوری کرتا تھا تو کہتے تھے کوئی ہمارے پاس حکم نہیں ہے اس کا، بس اس کو ایسے کرو، بس معاف کر دو۔ اور اگر کوئی ضعیف کمزور جس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں وہ کر لیتا، کہتے جی اب کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے حد نافذ کرو اس کے اوپر، اس کو یہ سزا دینی ہے، تو اقاموا علیہ الحد، اس کے اوپر حد نافذ کر دیتے۔ تو یہ کیا ہے، تحریف معنوی تحریف ہو رہی ہے نا، کہ حکم تو موجود ہے لیکن غریبوں کے لیے الگ کر دیا حکم اور امیروں کے لیے الگ کر دیا۔ تو دونوں تحریفات ان کے اندر موجود تھی۔ تو اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم ایسا کام نہ کرو، اور یہ اکثر کیوں کرتے تھے، ظاہر ہے جب بڑے جو امیر لوگوں کے لیے مسئلے کو تبدیل کریں گے تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ دیں گے، کچھ نہ کچھ آپ کو وہ دیں گے، آپ کی خدمت کریں گے۔ تو یہ ان کے پیچھے ایک سبب ہوتا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تھوڑی سی قیمت کے عوض میری آیات کو بدلو مت، جو میں نے حکم دے دیا ہے وہ بیان کر دو۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو رشوت لے کر غلط فتوے دیتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں جان بوجھ کر، کیونکہ یہ یاد رکھیے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے فتویٰ دینا، اور اس مفتی کے ہی فتوے کی بنیاد کے اوپر ہم حلال اور حرام کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب مفتی صاحب نے کہا یہ حلال ہے، ہم اس کو حلال مان لیتے ہیں، اس نے کہا حرام ہے، ہم حرام مان رہے ہوتے ہیں، اسی کے فتوے کی بنیاد پر جی آپ کا نکاح برقرار ہے یا ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس کے اندر حلال و حرام کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ چند عوض وہ لے، پیسے لے اور پھر وہ بندے کی مرضی کے مطابق فیصلہ دے دے، اللہ کہتے ہیں ایسا نہ کرو۔ اب یہاں سے کچھ لوگ ایک اور دلیل لیتے ہیں اس آیت کے ٹکڑے سے کہ قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا، یہ مسئلہ اس آیت سے نہیں نکلتا، کیونکہ تعلیم الگ چیز ہے اور آیات کو بدلے میں بیچنا یہ الگ چیز ہے۔ آپ کسی کو تعلیم دے رہے ہیں، کسی کو کوئی چیز سکھا رہے ہیں، کیا آپ بیچ رہے ہیں؟ بیچنے میں کیا ہوتا ہے، بیچنے کے اندر آپ اچھی طرح جانتے ہیں چیز آپ بیچ لے رہے ہیں، پیسے دیے آپ نے اور چیز آپ کو میں دے رہا ہوں، وہ بیچی اور خرید و فروخت چل رہی ہے۔ یہاں پر کیا تعلیم کے اندر کیا خرید و فروخت ہے؟ تو اس آیت سے یہ استدلال کرنا انتہائی غلط ہے۔ اور جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ کیا قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لے سکتے ہیں یا نہیں، قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینا بالکل جائز ہے، اور اس کی کئی دلیلیں موجود ہیں۔ ایک دلیل بڑی معروف ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک مرتبہ ایک بستی سے گزر رہے تھے اور ان سے کھانا مانگا کہ جی ہمیں کھانا کھلاؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا، آگے چل پڑے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو سردار تھا اس قوم کا، اس کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، تو ان میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو دم جھاڑ کر سکتا ہو؟ ایک صحابی انہوں نے کہا چلو میں کر لیتا ہوں، چلے گئے، لیکن اجرت طے کر لی۔ اجرت کیا طے کی کہ جی 30 بکریاں لوں گا، اور ایک روایت میں 40 بکریوں کا بھی ذکر ہے کہ میں اتنی بڑی اجرت لوں گا۔ اب یہ چھوٹی قیمت نہیں ہے، آج کے دور کے اندر اگر ہم دیکھیں بکری لگائیں آپ 30، ٹھیک ہے، کتنی قیمت بن جاتی ہے؟ اب صرف دم کرنے کے وہ پیسے لے رہے ہیں،
اب انہوں نے جا کے دم کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو شفا دے دی، انہوں نے وعدے کے مطابق بکریاں دے دی، کچھ صحابہ نے اس کو استعمال کیا، کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں یہ قرآن کے بدلے ہے، ہم نہیں اس کو استعمال کرتے۔ نبی علیہ السلام تک مدینہ پہنچے، واپس آپ کو معاملہ بیان کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس میں کچھ موجود ہے، کچھ باقی مال موجود ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ ہاں، کہا کہ میرا بھی حصہ دو اس میں سے، یعنی آپ نے بھی اپنا حصہ لیا اس میں سے، کہا مجھے بھی حصہ دو، اور فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا، فرمایا سب سے زیادہ حق اگر کسی چیز پر اجرت کا بنتا ہے کہ جس پر انسان اجرت لے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اوپر اجرت لینی چاہیے، سب سے احق، سب سے زیادہ حقدار۔ اب یہاں پر نبی علیہ السلام سب سے جو افضل اور سب سے بہتر کمائی جو بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ پر ہے۔ چلیں یہاں پر سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے، جی انہوں نے تعلیم تو نہیں دی، انہوں نے تعلیم نہیں دی، انہوں نے تو دم کیا، ٹھیک ہے۔ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے صحیح بخاری کے اندر، نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر اکثر ایسے ہوتا بھی تھا کہ خواتین وہ اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے لیے پیش کر دیا کرتی تھیں کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، تو نبی علیہ السلام کی عادت ہوتی تھی آپ ایک دفعہ نظر دوڑاتے، پھر نظر اگر نیچے کر لیتے تو صحابہ سمجھتے کہ آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ تو اسی طرح ایک عورت آئی، اس نے اپنے آپ کو ہبہ کیا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، آپ نے دیکھا اور نظر نیچے کر لی، تو ایک صحابی درمیان میں سے کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو میرا اس سے نکاح کر دے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اس کو کیا دو گے؟ جاؤ تلاش کیا گھر پہ، کچھ نہیں ملا، کہا کہ ایک لوہے کی انگوٹھی لے کر آ جاؤ، لوہے کی انگوٹھی ہی تمہارے پاس ہو؟ کہا کہ کچھ نہیں، بس یہی لباس، یہی چادر ہے میرے پاس جو میں نے پہنی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا ایک چادر کا کیا کرو گے؟ اگر اس کو پہناؤ گے تو خود کیسے ایک میں گزارا کرو گے؟ فرمایا کہ ہاں میرے پاس اتنا ہے کہ قرآن کریم کی کچھ صورتیں مجھے آتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اس قرآن کریم کے بدلے، جو قرآن کریم کی صورتیں تمہارے پاس ہیں، اس کے بدلے میں تمہارا اس کے ساتھ نکاح کروں، زوجتکھا بما معک من القرآن، کہ جو قرآن کریم آپ کے پاس موجود ہے اس کے بدلے میں آپ کا نکاح اس سے کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ تعلیم کو آپ نے اجرت بنا دیا، کیونکہ ظاہر ہے اس نے تعلیم دینی ہے نا، بیوی کو سکھائے گا نا قرآن، وہ کیسے آئے گا اس کو؟ یہ تو نہیں ہے کہ قرآن پہلے لکھے ہوئے تھے جی اٹھا کے دے دیا کہ لے لیں، نہیں، تو اب وہ سینے کے اندر محفوظ ہے، اب اس کے اندر کتنا عرصہ لگے گا، کتنے سال لگ سکتے ہیں وہ اجرت ادا کرتے کرتے اس کو حق مہر، کیونکہ اجرت ہے یہ اس کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو عورت کا حق ہے وہ کیا ہے؟ یہ حق مہر ہے، تو یہ اجرت کے طور پہ نبی علیہ السلام نے رکھا۔ تو قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینا بغیر کسی شک اور شبہ کے جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو لوگ اختلاف کرتے تھے، غلط سمجھتے تھے، فتاوے ان کے موجود تھے، ان کی کتابوں کے اندر بھی اب بھی موجود ہیں، آج وہ بھی قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لے رہے ہیں۔ اور پھر عذر کیا پیش کیا؟ جی آج اگر ہم نہیں لیتے اجرت تو کیا ہوگا؟ جی مدارس کا نظام ختم ہو جائے گا، مساجد کا، ظاہر ہے آپ مدرسوں میں تعلیم کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہونا پڑتا ہے، اگر استاد مدرس وہاں 24 گھنٹے نہ ہو تعلیم نہیں ہو سکتی، وہ دوسرا کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو اگر اس کو آپ کہیں جی آپ یہاں پر آ کر تعلیم دیں اور آپ کو ثواب عند اللہ ملے گا، یہاں کچھ نہیں ملنے والا، وہ 2 دن پڑھا لے گا، 4 دن پڑھا لے گا، ہفتہ پڑھا لے گا، اس نے کھانا پینا تو ہے نا، کیا کرے گا؟ تو اب کہتے ہیں ہماری مجبوری بن گئی ہے کہ لوگ کیونکہ اس طرف نہیں آئیں گے، ان کے بھی مسائل ہیں، اب وہ وسائل جب ان کے پاس نہیں ہوں گے تو پھر کیا کریں گے وہ لوگ؟ پھر مدارس خالی ہو جائیں گے، مساجد خالی ہو جائیں گی۔ تو کہتے ہیں اس نظام کو چلانے کے لیے اب ضرورت ہے کہ تعلیم پر اجرت لی جائے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں پہلے بھی جائز تھا، اب بھی جائز ہے اور قیامت تک کے لیے جائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ہماری مجبوری ہو گئی ہے تو جائز ہے، نہیں، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، پہلے بھی جائز اب بھی جائز، اور کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے اس کے جواز کے اندر کوئی نہیں۔ ہاں اس کے اندر الا یہ کہ علماء ایک فرق یہ کرتے ہیں کہ اگر اس بندے کو اتنی اجرت دی جا رہی ہے بیت المال سے، کیونکہ اب ہمارے یہاں بیت المال کا نظام بھی نہیں ہے، بیت المال میں سے اجرت دی جا رہی ہے اور وہ اجرت اس کے لیے کفایت کر رہی ہے، کافی ہو رہی ہے، تو پھر مزید کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو کوئی مسئلہ بتلا رہا ہے اس پر پھر وہ اجرت نہ لے۔ لیکن اگر وہ اس کے لیے کافی نہیں ہو رہی، پھر وہ مسئلہ بتلانے پر بھی اگر وہ کہتا ہے جی میں آپ کو مسئلہ بتلاؤں گا
میں آپ سے پیسے لوں گا، لے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی مولوی صاحب یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ زیادتی نہیں ہے۔ آپ کسی کے پاس بھی جاتے ہیں، چیک اپ کے لیے جاتے ہیں تو آپ ادھر فیس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں انتظار بھی کرتے ہیں، یہاں انتظار بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، مفت کے اندر آپ کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگر کبھی وہ مطالبہ رکھ لے، کبھی مطالبہ کر لے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر دیکھنا نکاح والے معاملے کے اندر اگر ہم چلے جاتے ہیں، ویسے ہم لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جب مولوی صاحب کے نکاح کی باری آتی ہے کہ نکاح پڑھائیں، اب 1000 روپے بھی نکالتے ہوئے اس کو دیتے ہوئے ہمیں آ رہی ہوتی ہے کہ 1000 روپے بھی کیوں دیں اس کو، کیوں، کس لیے بھائی نہیں دے رہے ہو آپ اس کو، ٹھیک ہے، آپ نے مولوی صاحب نکاح ہی پڑھایا نا، چند جملے ہی کہیں، آپ نے کہا قبول ہے، قبول ہے، بس اب آپ کو کیا اجرت کیا چاہیے؟ وہ نہ ہوتے، وہ آپ کے لیے آئے ہیں، چل کر آئے ہیں، ٹائم نکال کر آئے ہیں، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آئے ہیں، یہ چیزیں ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ وقت دے رہا ہے۔ اور اگر آپ علماء کے فتاویٰ کو پڑھیں گے، اس کے اندر وہ تعلیم سے بڑھ کر وقت کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے وقت وہ دے رہا ہے، وہ شخص آپ پابند اس کو آپ نے کر دیا، وہ اس پابندی کے مطابق آپ کے پاس آتا جا رہا ہے، تو آپ اس وقت کے مطابق تو اس کو دیں نا۔ چلیں تعلیم پر نہ دیں، اس کے پڑھانے پر نہ دیں، اس کی درس و تدریس پر نہ دیں، جو وقت آپ کو دے رہا ہے وقت کا تو آپ دے سکتے ہیں، وقت کا تو وہ تقاضا کر سکتا ہے کہ جی میں وقت کے اتنے آپ سے پیسے لیتا ہوں۔ کوئی یہ ہوتا ہے وہ تھوڑے پیسے لے لیتا ہے اسی وقت کے، کوئی بندہ کہتا ہے نہیں بھائی میں اس وقت کے اتنے لاکھ روپے آپ سے لوں گا، ہم دیتے ہیں، کیوں جی اس کا تجربہ ہوتا ہے، اس تجربے کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں ایک وزٹ کر جائیں، یہ لیں آپ لے کے چلے جائیں۔ اور مزدور بیچارہ وہ پورا مہینہ بھی وہ کر رہا ہو، پورا سال بھی شاید وہ نہ لے پائے، تو ہر ایک کے وقت کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، تو وقت کو ہی اگر ہم مد نظر رکھیں تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینا یہ بغیر کسی شک اور شبے کے جائز ہے، اور اس کے اوپر ایک تفصیلی رسالہ بھی موجود ہے، ابو جابر عبداللہ دمانوی حفظہ اللہ کا کراچی کے عالم ہے، بلکہ آپ کے یہاں ہزروں کے رہنے والے ہیں، وہ ویسے تو کراچی میں رہتے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کتاب لکھی ہے، اور ان تمام اعتراضات کے انہوں نے جوابات بھی دیے جو اس حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو، یعنی خلط ملط نہ کرو، حق بالکل واضح ہے، ان الحلال بین والحرام بین، حلال واضح، حرام واضح، حق بھی واضح ہے، باطل بھی واضح، اللہ اکیلے واحد الہ ہے، کیا یہ بات واضح نہیں ہے؟ واضح ہے، اور باقی اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ کیا ہیں؟ باطل ہیں، یہ واضح ہے، تو حق اور باطل واضح ہے۔ اللہ کہتے ہیں حق اور باطل کو مکس نہ کرو کسی بھی معاملے میں، یہ نہ ہو کہ تم حق کو باطل بنا دو اور باطل کو حق بنا کر پیش کر دو، یہ کام نہیں کرنا، خلط ملط نہیں کرنا۔ تو یہ اکثر طور پر یہ کب ہوتا ہے ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں کہ اگر میرے مسلک کے خلاف کوئی بات آ رہی ہوتی ہے، میں اس کو مروڑ کے اپنے پاس لے آتا ہوں، میں اس کا مفہوم بدل دیتا ہوں، میں اس کے اندر تحریف کر دیتا ہوں، معنوی تحریف کر دیتا ہوں، اپنے مقصد کی بات وہاں سے نکال دیتا ہوں، یا اس کے اندر سے وہ چیز حاصل ہو رہی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے، یہ ہم حق کو کیا کر رہے ہیں؟ باطل کے ساتھ مکس کر رہے ہیں۔ حق بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، اور ہم اس کو کیا ہے؟ شبہات کے اندر جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا نبی علیہ الصلاۃ کی نماز کا ہی معاملہ ہم لے لیں، ہمارے سامنے بالکل حق واضح ہے، احادیث کی صورت کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کو ہم التباس کے اندر لے کر چلے جائیں، کہیں کہ نہیں اس طرح بھی ہے تو اس طرح بھی ہے تو اس طرح بھی ہے، اس طرح بھی ہے، دلیل کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ وہاں ایک صریح حدیث ہے، واضح حدیث ہے، واضح عمل ہو، اور وہاں پر ایک شبہ والا معاملہ ہو اور ثابت بھی نہ ہو وہ حدیث، اور ہم آ کر اس کو مکس کر دیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح نہ کرو حق و باطل کے ساتھ کسی بھی معاملے کے اندر، وہ چاہے اللہ رب العالمین کے بارے میں ہو، نبی علیہ السلام کے بارے میں ہو، دین کے بارے میں ہو، کسی کے بارے میں بھی ہو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور اسی طرح حق کو چھپانا بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی سخت وعید ہے اس کے اوپر، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس کے ذریعے سے یشترون بہ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں ڈالتے، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور قیامت والے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے اور ان کو اس گناہ سے
پاک بھی نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، اللہ کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا۔ فما اصبرهم علی النار، اللہ کہتے ہیں یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر، یعنی تعجب والا انداز یہ تعجب والا انداز اللہ نے اختیار کیا کہ کیسے وہ اپنے آپ کو آگ پر صابر، انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم آگ کے اوپر صبر کر لیں گے۔ تو یہ دین کو چھپانا یہ بڑا سخت وعید والا معاملہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک معاملہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا تھا اور پھر ان کو کہا تھا بیان نہیں کرنا، یہ بتلانا نہیں ہے لوگوں کو۔ کیوں؟ اگر بتاؤ گے لوگ اس کے اوپر یقین کر کے اعتماد کر کے بس ادھر ہی رک جائیں گے، آگے عملی زندگی چھوڑ دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بھی بیان نہیں کی، حتیٰ کہ جب وفات کا وقت ان کا آیا قریب، اس وقت انہوں نے بیان کی اور انہوں نے کہا میں صرف اس آیت کے ڈر سے بیان کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت والے دن اللہ رب العالمین مجھے پکڑ کے ان لوگوں کے زمرے میں کھڑا کر دے کہ تمہارے پاس نبی علیہ السلام کا علم موجود تھا اور آپ نے چھپایا دیا، اس کو لوگوں تک بیان نہیں کیا۔ تو یعنی یہ صحابہ کی احتیاط دیکھیں، اور یہاں پر ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ نے اپنے مطلب کی باتیں آگے کر دی ہیں اور جو سیدنا علی کے بارے میں باتیں تھیں وہ چھپاتے چلے گئے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے جو چیز بھی اللہ رب العالمین نے ان پر نازل کی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچی، ہر چیز آگے تک انہوں نے پہنچائی، کوئی بھی اپنے سینوں میں لے کر نہیں گیا، اس کو بیان کر کے گیا۔ اور اسی طرح پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ یہاں پر اس کا تعلق اصل میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو وہ جانتے تھے، صفات آپ کی جانتے تھے۔ تو یہ حق ہے، اللہ کہتے ہیں حق ہے، تم جانتے ہو نبی علیہ السلام سچے نبی ہے، اس کو تم چھپاتے ہو، اس کو نہ چھپاؤ، اس حق کو اس باطل کے ساتھ مکس نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق ہم اگر دیکھیں گے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ آئے گا اس آیت کا، ویسے عام بھی اس کا یہ مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دیا۔ چلیں ایک مرتبہ پھر دیکھیں، وَآمِنُوا، اور ایمان لے کر آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس کے ساتھ جو میں نے نازل کی، مصدقاً، تصدیق کرنے والی، لما، اس کی جو معکم، تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، یا دوسرا ترجمہ نہ تم بنو، اول کافر بہ، پہلے انکار کرنے والے اس کے ساتھ، بہ، اس کی جو ضمیر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جا سکتی ہے اور کتاب قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کا انکار کرتا ہے تو اس نے گویا کہ نبی علیہ السلام کا بھی انکار کیا، اور جو نبی علیہ السلام کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، لازم ملزوم ہے۔ تو علماء کی دونوں اس کے اندر تفسیر موجود ہے، کچھ سے اس کی جو ضمیر ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف لے کر جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ قرآن کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ولا تشترو، اور نہ تم لو، ولا تشترو، اور نہ تم لو، بآیاتی، میری آیات کے بدلے، ثمناً قلیلاً، تھوڑی قیمت، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پر ایک فرق بیان کیا ہے ایک مفسر نے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا ایَّایَ فَارْہَبُونَ، یہاں ایَّایَ فَاتَّقُونَ، کہتے ہیں اس کے اندر فرق یہ ہے کہ پہلی آیت کا تعلق تھا یہود کے ساتھ، یہود کے ساتھ، اور یہودیوں کے جو علماء تھے ان کو کیا کہتے ہیں، راہب، راہب، تو اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے کہا ایَّایَ فَارْہَبُونَ، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس جو آج آیت پڑھی اس کا تعلق کیا ہے، ایمان لے کر جب وہ آ گئے تو کہتے ہیں وہ کس کے اندر داخل ہو گئے، نبی علیہ السلام کی امت میں۔ تو آپ کی امت میں جو ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں اصطلاح متقی چلتی ہے، ہماری شریعت میں اصطلاح اس کے لیے متقی چلتی ہے، کہتے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ ذکر کر دیا۔ وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ تم خلط ملط کرو، نہ تم مکس کرو، الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔